السلام علیکم، ویلکم ٹو آر شو لائیو ایٹ کیپٹل. میں ہوں آپ کی میزبان طیبہ ساجد. آج ہمارا شو جن ٹاپک پہ ہے وہ ہے کرونا، پاکستانی کرنسی اور امریکی ایشین ہیٹس. اور اس ٹاپک پہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہوں گے اسٹوڈیو میں ہمارے گیسٹ سینئر صحافی احمد صغیر صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. اچھا سر، کرونا کے حوالے سے جو کہ بہت زیادہ بگڑتی ہوئی صورتحال ہے سر، اس میں تھرڈ لیئر جو ہے وہ زیادہ خطرناک، کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن اس میں سے جو ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہم نے سیریس ہی نہیں لیا کرونا کو. بالکل. آپ دیکھیں کہ پہلی ویو آئی، اس میں جو ہمارے مورٹیلٹی ریٹ تھا وہ کوئی 100+ پہ گیا. جی بالکل. دوسری ویو آئی، دوسری ویو میں بھی جو ہے 100 کو کراس کیا، 120 تک کے نومبر میں دوسری ویو کی پیک تھی. جو بالکل. ابھی دیکھیں کہ ابھی تیسری ویو ہے، اور تیسری ویو میں بھی جو ہے اس وقت جو ہے وہ پرسوں 100 لوگ جو ہے وہ. اب اس میں جو چیز ڈفرینٹ ہے پچھلی فرسٹ سیکنڈ ویو سے وہ یہ ہے کہ اس میں بچے اور نوجوان بھی جو ہے وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں. بالکل. کل میری بات ہو رہی تھی جو پیمس کے چلڈرن ہاسپٹل کے جو نگران ہیں ان سے، اور اس نے مجھے بتایا کہ جی صورتحال یہ ہے کہ جو بچے آتے ہیں ان کے پھیپھڑے ڈیمیج ہوتے ہیں، ان کے منہ سے خون آ رہا ہوتا ہے. اچھا، ان کو سانس لینے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کے اندر جو ہے اس طرح کی معاملات، مطلب کہ پیچیدگیاں جو ہیں وہ زیادہ کمپلیکیشنز ہیں. اور اگر پہلے سے کوئی بیماری ہے تو وہ بھی جو ہے وہ، مطلب کہ بچوں میں بھی ہارٹ کا ایشو جو ہے وہ آپ دیکھیں ایسے آج تک کبھی ہوا ہی نہیں تھا کہ بچوں کو جو ہے ٹھیک ہے کوئی موروثی بیماری ہے یا پیدائشی طور پہ کوئی اس طرح کا وہ آ گیا، کوئی ڈیمیج آ گیا باڈی میں، تو وہ تو ہوتا تھا، لیکن اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. لیکن اب جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت ساری جو ہے وہ مسائل ہیں. سو آبویسلی جو تھرڈ ویو ہے وہ ڈینجرس ہے. اس میں اگر ہم نے اس کو اس طرح سے نہ لیا جس طرح سنجیدہ لینا چاہیے تھا تو اس کے نتائج زیادہ گمبھیر ہو سکتے ہیں. گورنمنٹ جو ہے، گورنمنٹ نے اس کو تھوڑا کم اور اب جا کے کہیں پہ جو ہے وہ سنجیدہ لیا ہے. اب دیکھیں کہ ان کا جو حکومت کا جو سٹینس تھا، مطلب کہ ابھی بھی وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن اور جو مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے، اور اس میں بھی جو میکرو لیول پہ جو اسمارٹ لاک ڈاؤننگ جو ہے اس کی طرف جا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ لاک ڈاؤن وہ ٹھیک بات کی ہے کہ یا لاک ڈاؤن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن کر دیا، آپ نے ایریاز بند کر دیے. او بھائی بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر آپ صرف راولپنڈی کو دیکھتے ہیں تو راولپنڈی جو ہے بڑا کنجسٹڈ علاقہ ہے. یہاں پہ جو ہے لوگ، ہمارے یہاں تو ماسک بھی نہیں لگا رہے، ہمارے یہاں تو جو ہے وہ جو پریکاشنری میئرز ہیں وہ سرے سے لیے ہی نہیں جا رہے. آپ جو ہے کسی کو جرمانہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. UK جیسے ملک کے اندر انہوں نے جو ماسک نہیں لگاتا تھا صرف اس کو 10,000 پاؤنڈ انہوں نے جرمانہ کیا ہے. یہاں پہ آپ نے کتنے لوگوں کو جو ہے وہ جرمانے کیے، کتنے لوگوں سے آپ نے جو ہے وہ کیا. سو ڈفرینٹ ہے ہماری سچویشن، آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے یورپ سے اور باقی ملکوں سے. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تیسری ویو ہے، اگر اس میں اس کا ڈیتھ ٹول جو ہے یہ اسی طرح سے، چونکہ ایک ہفتے کے بعد آپ کو جو ہے ڈیتھ ٹول جو ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آئے گا اگر یہ جس طرح سے جو ہے وہ ایکسیڈ ہو رہی ہیں چیزیں. اس کی وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے اور جو مجھے نظر آتی ہے اور جو میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ابھی جو 100 کا فگر ہوا تھا، چونکہ ہم 30 40 50 60 تک ہم گئے تھے اور پھر یکدم 100 پہ پہنچ گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ یکدم جو لوگ ایڈ ہوئے ہیں وہ جو بہت زیادہ ولنریبل ہیں، وہ بہت زیادہ جو ضعیف لوگ تھے اور جو یکدم جو ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ہے. اگر یہ ایڈیشن جو ہے یہ ہم 14 دن پہلے کا لگائیں تو پھر جو ابھی ریسنٹ جو اس میں جو ایڈیشن آئے گا اس کا ہمیں ہفتے سے 10 دن کے اندر جو ہے ہمیں پتہ چلے گا. اگر ہفتے 10 دن میں طیبہ اگر ڈیتھ ٹول جو ہے وہ یہ کراس کر جاتا ہے 100 یا 200 تو یہ بہت زیادہ مخدوش صورت ہوگی. چونکہ آپ کے پاس وینٹیلیٹر نہیں ہے، آپ کے پاس ہسپتالوں کے اندر حالات بہت خراب ہیں پہلے سے جو ہے وہ مسئلہ ہم وہ ایک ویک اکانومی ہے، ہمارے پاس فیسلٹیز اتنی ہے نہیں ہیں. اور ایسی صورتحال میں اگر دباؤ اور پریشر بڑھتا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ آپ کا کولیپس کر جائے گا، آپ کا ہیلتھ کا پورا سسٹم کولیپس کر جائے گا، اور پھر کیا کریں گے؟ بالکل سر. اسی سے ریلیٹڈ کہ
تھرڈ لیئر آ چکی ہے، تو کیا فورتھ بھی آئے گی، ففتھ بھی آ سکتی ہے؟ دیکھیں ویو جو ہے تھرڈ یا فورتھ ففتھ کا تو آبویسلی اگر تھرڈ آئی ہے تو فورتھ ففتھ بھی آئے گی. اب دیکھنا یہ کہ اس کی انٹینسٹی کیا اس ویو کی اتنی ہی زیادہ ہوگی یا اس سے کم ہوگی. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری اس میں ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی ہم لوگ ایک غیر سنجیدہ قسم کی قوم ہے. ہمارے ہاں جب تک ہمارے سر پہ نہیں پڑتی ہمیں پتہ نہیں چلتا. بجٹ آپ دیکھ لیں کہ جب تک جو ہے وہ بلکہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ بجٹ سے پہلے بجٹ کی تیاری ہو جائے. کیا ہی اچھا ہو کہ تعلیمی نظام جو ہے خراب ہونے سے پہلے تعلیم جو ہے آپ وہ کر لیں. کیا ہی اچھا ہو بیماری آنے سے پہلے آپ بیماری کا علاج کر لیں. کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم نے کرونا، کیا ہمیں نہیں پتا تھا کہ جو ہے وہ کرونا. بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ والے ملک میں کرونا پھر رہا تھا، ایران میں کرونا تھا، چائنا میں کرونا تھا، اور ہمارے ہی ایک وزیر نے جا کے جو ہے وہ سرحدیں کھول دی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں، اور اس کے بعد ہم نے ویلکم کیا کورونا کو اپنے ملک کے اندر. سو ہم لوگ جو ہے ایک عجیب سی قوم ہے. ہمارے ہاں جب مسائل جو ہمارے سر پہ پڑتی ہے اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے. سو اگر ہم نے پہلی دوسری میں کون سے تیر مار لیے جو ہم تیسری میں مار لیں گے، اور تیسری میں ہم نے کون سے تیر مار لینے جو ہم چوتھی اور پانچویں میں مار لیں گے. ٹھیک ہے، ہمارے افواج پاکستان جو ہے وہ کہیں نہ کہیں بیچارے جو ہے وہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کو این ڈی ایم اے آپ کو کام کرتا ہوا نظر آتا ہے، یا آپ کو کچھ ایسے ادارے جو ہے وہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. باقی پولیٹیکل گورنمنٹ میں نے دیکھا یہ نالائق ہیں، ان سے کام شام کوئی نہیں ہونا. اور انہوں نے کرنا کیا کرنا تھا، جو انہوں نے کرنا تھا وہ انہوں نے وہ کر دیا. اب جو ہے اب کرونا نے کرنا ہے، اور کرونا جو ہے وہ کر رہا ہے. میں بتاؤں یہ بڑی پیتھیٹک حالت ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو تھرڈ ویو ہے، اس تھرڈ ویو کو آپ بھگت لیں گے تو پھر جب فورتھ آئے گی. اس نے کہا تھا کہ جو جناب یہ بتائیے کہ جو تیسری جنگ عظیم ہے وہ کس چیز سے ہوگی. تو اس نے کہا تیسری جنگ عظیم کا تو پتہ نہیں، لیکن جو چوتھی جنگ عظیم ہوگی نا وہ اینٹوں سے اور پتھروں سے لڑی جائے گی، اس لیے کہ تیسری کے بعد کچھ نہیں بچنا. سو اگر آپ چوتھی کی بات کر رہی ہیں کہ چوتھی ویو، میں کہتا ہوں کہ اگر تیسری ویو میں بچ گئے، اللہ کرے کہ ہم بچ جائیں اور ہم چوتھی ویو کو بھی جو ہے وہ فیس کر لیں گے. لیکن اگر ہم اس میں پکڑے گئے، ہم اس میں پھنس گئے، تو پھر آپ کے ہاں بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، اور اتنا زیادہ نقصان ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو ہے اس کی سمجھ بھی نہیں آئے گی. بالکل ہم اس چیز کو سیریس نہیں لے رہے تھے، لیکن اب تو ہمارے بہت ہی قریبی گھر، اب پرائم منسٹر تک کرونا پہنچ گیا. پریزیڈنٹ کو کرونا ہو گیا، ڈیفنس منسٹر کو کرونا ہو گیا، آپ کے وزراء اعلیٰ جو ہے وہ کرونا بھگت چکے ہیں، آپ کے جو ہے گورنرز کرونا بھگت چکے ہیں، آپ کے باقی وزراء جو ہے اسپیکر کو کرونا ہو چکا ہے. سو آپ کے ہم سیریس نہیں ہیں. سیریس اس لیے نہیں ہوتے طیبہ. بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر سیریس ہونے کا رواج ہی نہیں ہے. ہم لوگ جو ہے آپ دیکھیں نا، آپ ذرا چھوٹے سے لے کے اوپر تک چلی جائیں، آپ گاڑی جا کے لگائیں کہیں پہ، آپ کے پیچھے 4 گاڑیاں آ کے لگ جائیں گی. اچھا آپ اس کو ذرا کہہ کے دیکھیں کہ بھائی گاڑی سائڈ پہ کریں، وہ آپ کی جان کو آ جائے گا. کہے گا تم ہوتے کون ہو مجھے یہ کہنے والے کہ میں گاڑی سائڈ پہ کروں. اچھا آپ کسی چوک پہ چوراہے پہ جا کے کھڑے ہو جائیں، آپ کے دروازے کھٹا کے مانگنے والے آ جائیں گے. آپ کسی اپنے اس پہ فٹ پاتھ پہ چلنا ہے تو وہاں پہ 4 فقیر بیٹھے ہوں گے، آگے 2 ٹھیلے والے بیٹھے ہوں گے. مطلب کہ یہ وہ ہم مطلب من حیث قوم ہم لوگ کرپٹ بھی ہیں، من حیث قوم ہم لوگ نان سیریس بھی ہیں، من حیث قوم ہم لوگ جو ہیں ہم لوگوں کے اندر اتنی برائیاں ہیں کہ شاید اس کا ہم اگر اس کو گننے بیٹھیں تو وہ برائیاں بھی جو ہیں وہ ہم سے گنی نہ جائیں. تو اب ایسی صورتحال میں جب کرونا جیسی ایک وبا اور ایک بیماری ہمارے یہاں آ گئی تو ہم اس کو مطلب ہم نے اس کو آپ دیکھیں نا، آپ گھر میں ذرا بات کریں وہ کہ او نہیں جی نہیں کرونا ہوتا ہی نہیں جی، ہمیں گلنا بڑھیا نہیں جی کرونا کتنے ہے. بھلا ہم کرونا کو وہ سمجھتے ہی نہیں ہے. کرونا نظر نہیں آ رہا تو کرونا نظر نہیں آ رہا جی. او بھائی بات یہ ہے کہ یہ وہ کرونا، آپ کو پتہ ہے کہ کرونا کے وائرس کے بارے میں یہ جو پاکستان کے اندر بہت کم وائرولوجسٹ ہیں، میری ایک وائرولوجسٹ سے بات ہوئی، میں نے کہا یہ کرونا ہوتا کتنا بڑا. اس نے کہا بھائی کرونا جو ہے نا سوئی کا نکا جو ہے نا جس کے اندر آپ نے دھاگا ڈالنا ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی 10 لاکھ کرونا آ سکتے ہیں. 1 ملین کرونا. آپ سوچیں کہ وہ کتنی اس کی کتنی چھوٹی ہے. یعنی وہ کرونا جو آپ کی آنکھ کے راستے چلا جاتا ہے آپ کے حلق تک، تو یہ آپ سوچیں کہ وہ کتنا مائنر ہے، کتنا میکرو لیول پہ وہ اپنا جو ہے وہ فنکشن سر انجام دیتا ہے. سو ایسے کرونے کو آپ کیسے جو آپ کو نظر ہی نہیں آتا، تو آپ یہ کہنے نظر نہیں آتا اس لیے ہم مانتے نہیں ہیں. تو بہت ساری بیماریاں، بہت سارے وائرس جو آپ کو نظر نہیں آتے. آپ کو تو جو ہے وہ ڈینگی بھی نظر نہیں آتا، سوائے اس کے کہ آپ کو مچھر نظر آتا ہے. مچھر کے ساتھ جو ڈینگی لگا ہوا وہ تو آپ نہیں دیکھ سکتے. آپ کو امبولا بھی نظر آتا تھا، آپ کو جو ہے وہ ہیپاٹائٹس سی کا بھی وائرس نظر نہیں آتا. تو ہم نے تو سارے وائرس ہم نے بھگتے ہیں نا. ہمیں شوق ہے وائرس کھانے کا، وائرس بھگتنے کا. اور ہم نے صاف پانی نہیں پینا، ہم نے پانی ابال کے نہیں پینا، ہم نے جو ہے وہ کھڑکیوں کے آگے اور اس کے آگے ہم نے جالیاں نہیں لگانی. ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے جو کہ کام جو ہے جو نقصان دہ ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں جی حکومت نے کچھ نہیں کیا. حکومت نے تو کچھ نہیں کرنا، آپ نے خود بھی تو کچھ کرنا ہے نا. عوام اپنے لیول پہ کیا کر رہی ہے نا، عوام اپنے لیول پہ
کچھ کر رہی ہے، نہ حکومت اپنے لیول پہ کچھ کر رہی ہے، وہ بھی نان سیریس ہیں، اللہ کے حکم سے یہ بھی نان سیریس ہے. جیسے ایس او پیز کو فالو نہیں کیا جاتا تو اب ایک حکومت تو آ کے آپ کے گھر میں یا آپ کے گھر سے نکلتے ہوئے آپ کو ماسک نہیں پہنائے گی، گلوز نہیں پہنائے گی، سینیٹائزر یوز کرنا نہیں بتائے گی، کہ انہوں نے آپ کو طریقہ بتا دیا کہ کیسے یوز کرنا ہے اور کہاں کہاں یوز کرنا ہے. بالکل آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ اب سینیٹائزر یوز کریں، اور یہ کہیں سے سیکھنے کی آپ کو وہ ضرورت نہیں ہے. سمپلی آپ نے ایک چھوٹا سا سینیٹائزر لینا ہے، اچھا، یا آپ کچھ بھی نہیں ہے ڈیٹول سے ہاتھ دھو لیں، اور کچھ نہیں ہے تو صابن گھر میں پڑا ہوا ہے آپ اس کے ساتھ ہاتھ دھو لیں، 2-4 دفعہ ہاتھ دھو لیں. اچھا یہ بھی نہیں ہم نے کرنا. ماسک 10 روپے کا آتا ہے، ٹھیک ہے اس ملک کے اندر ماسک مہنگے بکتے رہے، 100-200 روپے کے ہم نے خود ماسک خریدے، لیکن آج ماسک جو ہے آپ کو بہرحال 10 روپے کا مل رہا ہے، 5 روپے کا بھی ماسک مل جاتا ہے، لیکن ہم نے نہیں لینا. اور ہم نے لے بھی لیا تو اس کو پتہ کیا مزے کی بات ہے، وہ ناک پہ لگانے کی وجہ ٹھوڑی پہ لگایا ہوتا ہے. میں کئی دفعہ میں کہتا ہوں یار اس کا ناک، او بھائی تم نے چھینک مارتے ہو تو ناک سے تم وہ سارا کچھ. اس بات سے مجھے ایک چیز یاد آ گئی کہ میں مارکیٹ میں گئی تھی، میں نے ماسک پہنا ہوا تھا، لیکن ماسک میں نے یہاں پہنا ہوا تھا، تو گارڈ مجھے کہتے ہیں کہ میم ماسک پہن لیں، تو میں اپنا ماسک ادھر ادھر ڈھونڈنے لگی کہ میرا ماسک ادھر، ان کا یہاں پہ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے چلے آپ نے تو جان بوجھ کے نہیں پہنا ہوگا، ہو سکتا ہے وہ سرکتا ہوا نیچے آ گیا ہو، ٹھیک ہے، لیکن وہ لوگ جو جان بوجھ کے کرتے ہیں، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو آپ کو کہنا پڑتا ہے بھائی ماسک ذرا اوپر کر لیں، ٹھیک ہے نا، غصہ کرتے ہیں جیب میں لپیٹ کے جیب میں رکھا ہوتا ہے. بھائی آپ اپنی جیب میں کیا وہ انڈے دے رہا ہے یا زیادہ ماسک پیدا کر دے گا، یا اپنے ماسک جو ہے وہ اس کو اس پہ بٹھا دیا 21 دن کے لیے، وہ خدا کا نام ہے، آپ کسی اور پہ نہیں اپنے اوپر رحم کریں، اپنے بچوں پہ رحم کریں. طیبہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بچے سب سے زیادہ صرف اسلام آباد کے اندر جو ہے کل کی تعداد ہے 55 سے زیادہ بچے جو ہے ہسپتال میں آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان میں سے زیادہ تر کی حالت جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے. اور نومولود بچے، ہم کہتے تھے بچوں کو نہیں ہوتا، اور 76,000 بچے جو ہے وہ امریکہ کے اندر ایک دن میں افیکٹ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. سو آپ اتنی زیادہ تعداد ہے لوگ جو ہے وہ، اور ہم نے بچے اٹھائے ہوئے ان کے منہ پہ چھینک رہے ہیں، ان کو پیاریاں کر رہے ہیں، ان کو ساتھ لگا رہے ہیں، لپٹا رہے ہیں، لپک رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمیں ذرا سا احساس نہیں کہ یار ہم اپنے بچوں کی زندگی سے کھیل رہے ہیں. ہم نے ان کو جو ہے وہ نہ باہر جانے سے روکتے ہیں، نہ ان کو گھر کے اندر جو ہے وہ ان کے اوپر اس طرح سے ہم نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، نہ ہی ہم ان کو اپنے آپ سے دوری. ڈسٹینس بہت ضروری ہے، آپ کو فاصلہ رکھنا ہے، اور ورنہ یہ ہے کہ پھر آپ کو اتنا زیادہ فاصلہ ہو جائے گا کہ آپ جا کے قبر میں جا کے لیٹ جائیں گے. بالکل. اچھا، مارکیٹ بند، کاروبار کا نقصان، مزدور تاجر طبقہ کتنا متاثر ہے اس سے؟ نہیں، کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کا بزنس، آپ کا کاروبار، آپ کا بہت حد تک جو ہے وہ متاثر ہوا ہے. ہمارے ہاں نہیں، وہ پوری دنیا میں ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ امریکہ کی وہ فرسٹ ورلڈ میں سپر پاور ہے، اس کے باوجود ان کی اکانومی جو ہے وہ بیٹھ گئی ہے. اس کے باوجود ان کی جی ڈی پی، ان کی گروتھ کو آپ دیکھیں وہ کس تیزی سے اوپر جا رہے تھے، اور آج جو ہے وہ کہاں پہ کھڑے ہیں. ہمارے ساتھ والا ملک شائننگ انڈیا کی بات ہو رہی تھی، انڈیا کے آپ جی ڈی پی دیکھیں کہ جو ہے وہ 9 پہ پہنچ گئی تھی، اس کی گروتھ ریٹ جو ہے وہ آج کم ہو کے جو ہے وہ مائنس پہ آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، آپ چائنا کو دیکھیں، چائنا جیسی ایک سپر پاور جو ہے وہ بھی بیچارے پریشان تھے. پھر آپ دیکھیں یورپ کا عالم دیکھ لیں، یورپ کے اندر اس وقت ہو کا عالم ہے، یورپ بند پڑا ہوا ہے، یورپ نے اپنی ساری مارکیٹیں بند کر دی ہیں، وہاں پہ ایک لمبے عرصے کے لیے لاک ڈاؤن انہوں نے لگا دیا ہوا ہے. سو یورپ کی اپنی ایک بڑی ناگفتہ بھی اس کی حالت ہے. سو ایسی صورتحال میں جب پوری دنیا کی اکانومی بیٹھ گئی ہے، پوری دنیا جو ہے ان کی اسٹاک مارکیٹ جو ہے کرش ہو رہی ہیں، پوری دنیا کے اندر عام آدمی کو، بزنس مین کو، کاروباری کو، یا وہاں پہ جو نوکری پیشہ لوگ ہیں ان کی تنخواہیں کٹ ہو رہی ہیں، ان کے کاروبار والوں جو لوگ ہیں ان کے کاروبار نہیں رہے، جو نوکری پیشہ ہیں ان کی جو ہے کٹس لگ رہی ہیں ان کی سیلریز کے اوپر جو ہے. سو ایسی صورتحال میں آپ کے ہاں بھی اس کا امپیکٹ آنا بنتا تھا، اور یہ نیچرل ہے، یہ کسی کی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، ہمیں اس کے اوپر جو کرنا ہے. لیکن تھوڑا سا اس میں جو چیز ہے جو سوچنے کی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر لوگوں نے بہت چیریٹی کی ہے. الحمدللہ، میں آپ اپنی طرف دیکھیں، میں اپنی طرف دیکھوں، آپ خود بھی بتا رہی تھی، میں بلکہ مطلب کہ ہم نے لوگوں کو جا کے جو ہے وہ دیا ہے مختلف وقتوں میں جا کے. مطلب مجھے یاد ہے کہ ہم نے لوگوں کو ڈھونڈا ہے کہ بھئی کسی تک بھی جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پہنچائیں، کسی کو کھانا کھلا دیں، کسی کو پیسے دے دیں. آپ نے بھی یقیناً کیا ہوگا، ہمارے یہاں بھی جتنے بھی لوگ ہیں سب. مجھے یاد ہے ہمارے دفتر کے اندر یہ ہمارا G13 میں تھا، تو ہمارے چیئرمین جو ہے وہ اس نے گھر میں لا کے اتنا زیادہ راشن لگا، تو لوگوں کو راشن دے رہے تھے، لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں دے رہے تھے. اور ہمارے ہاں وہاں پہ باقاعدہ لوگوں کے لیے جو باقاعدہ کھانے کا انتظام ہوتا تھا دوپہر کے وقت جو ہے. سو یہ سارا کچھ جو ہے وہ لنگر چلا رہے تھے. اس کی وجہ یہی تھی کہ غریب آدمی اس کے لیے جو ہے کسی جو بھی شخص جس کی جتنی بھی
حیثیت ہے, جو جتنا وہ کر سکتا ہے وہ اس کے اندر اپنا کنٹریبیوشن کرے. اور ہم سب نے کیا, اس ملک کے اندر بہت لوگوں نے جو بھی صاحب حیثیت تھے انہوں نے غریب لوگوں کو ڈھونڈ کے ان تک, اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ فقیر بڑھ گئے, لوگوں کو مانگنے کی عادت پڑ گئی. سو اس چیز نے جو ہے, جو جہاں پہ چیریٹی ہوتی ہے جن معاشروں میں, جن سوسائٹیز کے اندر جو ہے دوسروں کا خیال رکھا جاتا ہے, وہ معاشرے, وہ سماج, وہ سوسائٹیز جو ہے وہ جلدی نہیں ٹوٹتے. سو الحمدللہ یہ ایک اسلام کی وجہ سے, یہ کوئی ہماری وجہ سے نہیں, یہ ایک اسلامک کنٹری ہے اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا فرض بھی ہے, ہماری ڈیوٹی بھی ہے, ہم پہ جو ہے وہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے اور ہمیں کرنا ہے. اور ہم نہیں کریں گے تو الٹیمیٹلی ہم سے باز پرس ہو سکتی ہے. ہم سے پوچھا جائے گا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمسائے کے حقوق تو بتائیں. انہوں نے کہا ہمسائے کے اتنے حقوق ہیں کہ میں پریشان ہو گیا ہمسائے کے حقوق جب بیان ہو رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمسائے کے حقوق جو ہیں وہ پراپرٹی میں آ جائیں. تو آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں حقوق العباد کتنے زیادہ ہیں, ہمارے یہاں جو ہے ہمسائے کے حقوق کتنے زیادہ ہیں کہ اگر آپ کا ہمسایہ جو ہے وہ بھوک سے ہے تو آپ پہ واجب ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ کھانا کھلائیں. اگر ہم صرف اپنے ہمسایوں کا خیال کر لیں, اور ہمسائے کا مطلب یہ نہیں کہ جس کے ساتھ آپ کی دیوار جڑی ہوئی ہے, بلکہ جس کے ساتھ آپ کا شہر جڑا ہوا ہے, یا جس کے ساتھ آپ کا محلہ جڑا ہوا ہے, یا جس کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ باقی چیزیں, وہ آپ کے سارے ہمسائے ہیں. تو آپ ان کے پاس جائیں, ان کا خیال کریں, اگر آپ کے پاس کھانے کو ہے تو آپ اس کے ساتھ بانٹ لیں, تقسیم کر لیں. تقسیم سے بڑھتا ہے رزق, بڑھتا ہے رزق, کبھی بھی کم نہیں ہوتا. سو افیکٹ تو ہوا ہے عام آدمی, لیکن چیریٹی نے بچا لیا ہے ہمیں, اور چیریٹی کی وجہ سے جو ہے میں نے دیکھا کہ عام آدمی پہ اتنا بوجھ نہیں آیا جتنا آ سکتا تھا. بالکل بالکل. سر اسکول کالجز بند, تعلیم کا کیا بنے گا؟ دیکھیں تعلیم کا وہ کیا کہتے ہیں کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستہ کیا ہوگا. تعلیم پوری دنیا میں یہ ہمیشہ یہ وفاق کا ہوتا ہے, انڈر آتی ہے. بٹ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ہم نے تعلیم کو یہ کیا کہ ہم نے پروونشل سبجیکٹ بنا دیا ہے اس کو. ہم نے MDGs جو کہ ملین ڈیولپمنٹ گولز ہیں وہ سائن کیے تھے. ہم نے SDGs جو ہے, جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جو ہیں UN کے, ہم نے وہ سائن کیے ہوئے ہیں. اس کے تحت یہ کہ ہم نے ایجوکیشن کو, تعلیم کا ہم نے بجٹ جو ہے وہ ہم نے 3.7 3.4 سے اس کو انکریز کرتے ہوئے ہم نے 4.9 اور پھر اس کو 7 تک لے کے جانا ہے, 7 اور 7 اور ابو سے تک جو ہے. لیکن ابھی تک ہم جو ہے اس کو 3.6 3.5 3.9 سے اوپر نہیں لے کے جا سکے. ایون ہم نے 4 کا ڈیجٹ بھی جو ہے وہ ٹچ نہیں کیا. سو ایسی صورتحال میں جب آپ تعلیم کا بجٹ نہیں دے رہے تو تعلیم آپ کی پرائرٹی نہیں ہے, نہ وفاق کی پرائرٹی ہے, نہ صوبوں کی پرائرٹی ہے. تو جب پرائرٹی نہیں ہوتی تو پھر یہ ہوگا کہ تعلیمی ادارے بند کر دیں یا کھلے رکھیں, اس سے فرق نہیں پڑتا. بٹ دیکھیں یونیورسٹیز نے اپنے طور پہ اچھے کام کیے ہیں. یونیورسٹیز نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے آن لائن جو ہے وہ سلسلے شروع کر دیے ہیں, آن لائن کلاسز جو ہے. لیکن میں نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹس کے لیول پہ جو ہے وہ اتنی سیریسنیس نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں خود بھی 1-2 یونیورسٹیز کے ساتھ میں منسلک ہوں, اور ایک یونیورسٹی کے ساتھ جو ہے میں پڑھاتا بھی ہوں. تو میں نے دیکھا آج بھی میں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہے اس بات پہ تھوڑا سا ان کے ساتھ وہ کر رہا تھا کہ بھئی آپ لوگ جو ہے یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ آن لائن ہوتے ہیں اور اس کے بعد موبائل یا اپنے کمپیوٹر کو جو ہے آپ ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں اور پھر اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں, یا لمبی تان کے آپ سو جاتے ہیں کہ آپ کی نیند پوری ہو جائے. تو اب ایسی صورتحال میں جب اسٹوڈنٹس اگر وہ نہیں ہوتے, استاد تو پہنچ جاتا ہے, ٹیچر تو پڑھانے کے لیے آ جاتا ہے, وہ بیٹھ جاتا ہے, وہ جاگتا بھی ہے, وہ تیاری بھی کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ تیاری کیے بغیر جو ہے آپ جا کے پڑھانا شروع کر دیں گے. ہمیں پڑھنا پڑتا ہے, ہم خود جو ہے وہ پڑھتے ہیں, ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں, کوئی کوشچن ہو سکتا ہے, کوئی بات پوچھی جا سکتی ہے. تو اگر میرے پاس نالج نہیں ہوگا, مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا, تو میں وہاں پہ جو ہے وہ رہ جاؤں گا. سو میں اپنی تیاری کرتا ہوں, باقی ٹیچرز بھی اپنی تیاری کرتے ہیں, لیکن میں نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اس طرح سے اس کی تیاری نہیں کرتے. سو آن لائن سسٹم پاکستان کے اندر اس طرح سے نہیں چل پا رہا. اس میں ایک اور بھی کچھ چیزیں ہیں جس کو طیبہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں ابھی تک انٹرنیٹ آپ کو اس کے پورے وہ نہیں ملتے. یعنی کہیں پہ انٹرنیٹ ہے, کہیں پہ 3G ہے, کہیں پہ 2G ہے, کہیں پہ یہ 4G ہے جو LTE کی صورت میں آپ کے پاس آتا ہے. تو اور اس میں پھر ہمارے ہاں ایک لائٹ جانے کا ایک سلسلہ ہے. اگر آپ کے PTCL کا لگایا ہوا ہے اور آپ کا جو ہے وائی فائی پہ چل رہا ہے اور لائٹ چلے گی تو آپ کا وائی فائی بیٹھ گیا. سو آن لائن سسٹم سارے کا سارا جڑا ہوا ہے نیٹ ورکنگ کے ساتھ, اور نیٹ ورک کے جو آپ کو انٹرنیٹ کے وہ مل رہے ہیں اس کے ساتھ. پاکستان میں انفارچونیٹلی اتنا انٹرنیٹ اسٹرانگ نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے تھا. آن لائن اسی وجہ سے جو ہے آپ کے یہاں ایک فیل ہونے کا سبب یہ بھی ہے. میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہے اس وجہ سے اپیئر نہیں ہو پاتے کہ ان کے پاس جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ جی ہماری آج لائٹ نہیں ہے, یا ہمارا جو ہے وہ آج انٹرنیٹ کا وہ آ نہیں رہا, یا جی آج یہ مسئلہ ہو گیا, یا آج یہ مسئلہ ہو گیا. تو مجھے بتائیے ایسی صورتحال میں آپ کا یہ جو آن لائن یا آپ کا جو دوسرا سسٹم ہے جو پیرلل آپ نے چلایا ہے یہ کیسے چلے گا؟ اس کے لیے آپ کو پہلے اپنا
انفراسٹرکچر, اپنا پیرافرنیلیا اپنا اس لیول پہ لے کے جانا ہے جس لیول پہ جو ہے وہ مطلب کمپیٹ کر سکیں آپ جو ہے. باقی حالات جس طرح کے ہیں, جو ہم نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں, جو ہم چیزیں جس طرح لے کے چل رہے ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ اس سے وہ والا امپیکٹ ہم کریٹ کر پائیں یا ہم کر سکیں جو ہے جس کا ہم سوچ رہے ہیں یا جس کا ہماری خواہش ہے اور جس کی ہماری تیاری ہے. تیاری شیاری کوئی نہیں ہے. 5G بھی آ جائے گا, ہم نے کون سے تیر مار لینے ہیں, یا ہم نے 4G میں مار لیے. 4G پہ بھائی جس ایکسچینج نے 3,000 کنیکشن دینے تھے اس نے 30,000 دے دیے, جس نے 30,000 دینے سے اس نے 3 لاکھ دے دیے, جس نے 3 لاکھ دینے تھے اس نے 3 کروڑ دے دیے. تو نہ پوچھنے والا ہے کوئی نہیں, اس لیے کہ جس نے پوچھنا اس کو پیسے لگ جاتے ہیں, وہ خاموش ہو جاتا ہے. باقی آپ اور میں ہم سفر کر رہے ہیں, ہم نے سفر کرتے رہنا. عوام سیریس نہیں لے رہی کورونا کو, کیا اس کی وجہ لاپرواہی ہے یا کچھ اور چیز ہے؟ دیکھیں, عوام سیریس نہیں لے رہی, اس کی وجہ تو لاپرواہی تو ہے ہی, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے, دیکھیں ایک ہوتی ہے سمیٹری ہوتی ہے. سمیٹری اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو بات آپ کی فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہی ہے وہی آپ کی پروونشل گورنمنٹ کہہ رہی ہے, جو آپ کی پروونشل گورنمنٹ کہہ رہی ہے وہی آپ کی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کہہ رہی ہے, جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کہہ رہی ہے وہی آپ کا انٹیلیجنشیا کہہ رہا ہے, جو انٹیلیجنشیا کہہ رہا ہے وہی آپ کے جو ہے پولیٹیشینس کہہ رہے ہیں, جو پولیٹیشینس کہہ رہے ہیں وہی آپ کی بات جو ہے اپوزیشن کہہ رہی ہے, جو اپوزیشن کہہ رہی ہے وہی بات آپ کے سیلیبریٹیز کر رہے ہیں, جو سیلیبریٹی کر رہے ہیں وہی بات آپ کا میڈیا کر رہا ہے. سو یہ جب تک سمیٹری نہیں آئے گی اس وقت تک لوگ سیریس نہیں لیں گے. اب ہوتا کیا ہے, سوشل میڈیا پہ ایک آ جاتا ہے انہیں جی کورونا تو ہے ہی نہیں, ایک کہہ دیتا انہیں جی کورونا ہے لیکن جو ہے لوگ سیریس نہیں لے رہے, ایک کہتا نہیں حکومت سیریس نہیں لے رہی, ایک کہتا او جی کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو ہمیں باتیں بنی ہوئی ہیں, آپ بس یہ ریمیڈی آپ 2 آیتیں پڑھ لیں, آپ یہ کر لیں, آپ کو آرام آ جائے گا. وہ کہتا نہیں کچھ بھی نہیں ہے, آپ صرف جو ہے وہ فلانی چیز کا پانی پی لیں, اس سے آپ کو آرام آ جائے گا. اور کچھ بھانت بھانت کی بولی, بھانت بھانت کی آوازیں, اس بھانت بھانت کی آوازوں کی وجہ سے یہ ہے کہ ایک لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ ان کا وہ سیریسنس کے علاوہ بھی نا وہ ایک ہوتا ہے نا ایک آپ کی ایک خاص سوچ ہوتی ہے اور ایک اس میں یگانگت ہوتی ہے, یگانگت نہیں آ پائی, وہ ایک جگہ پہ ہو نہیں پائے. ہمارے اندر جو ہے نا ہم اسکیٹرڈ ہیں, ہم بکھرے ہوئے ہیں, ہماری سوچیں منتشر ہیں, سنی سنائی باتوں پہ ہم لگ رہے ہیں, ہمیں اس کے اوپر چلے جا رہے ہیں. سو جب تک آپ اپنے ملک کے اس سوشل میڈیا کو, اس مدر پدر آزاد میڈیا کو جب تک آپ نکیل نہیں ڈالیں گے, اس کے اوپر جو چیزیں شیئر ہوتی ہیں ان کو آپ کسی ایک خاص ایتھیکل کوڈ آف کنڈکٹ میں نہیں لے کے آئیں گے, اس وقت تک چیزیں ایسے ہی بکھرتی رہیں گی. سو سیریس بھی نہیں ہے اور اوپر سے جو ہے وہ معاملات بھی جو ہے وہ بھی عجیب سے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ آپ کو بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے, اور میڈیا کا کام جو آپ اور میں کر رہے ہیں, ہم یہی کر سکتے ہیں. ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے, چینل پہ بیٹھ کے ہم پیٹ سکتے ہیں, رو سکتے ہیں. دیکھیں میں اپنا یہ ساتھ لے کے پھرتا ہوں, آپ نے بھی اپنا جو ہے وہ پاس رکھا ہوا ہے, ہم گلوز بھی پہنتے ہیں, یہ بھی پہنتے ہیں, احتیاط کرتے ہیں سارا دن جو ہے, لیکن اس کے باوجود باقی چیزیں آپ پھر اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر کورونا ہونا ہے پھر ہم اس کو روک نہیں سکتے, لیکن اپنی احتیاط جو ہے وہ بہت ضروری ہے. حکومت کس طرح سے ان حالات کو بہتر بنائے گی یا ان سے نپٹے گی؟ کیا انہوں نے دیکھیں نپٹے گی کا تو حکومت ہی بتا سکتی ہے, لیکن ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیسے آپ نے نمٹنا ہے, نمٹنا کیسے ہے, یا ہماری طرف سے سجیشن کیا جا سکتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنے جو سسٹم ہے جو ان کا اس کو بہتر کرے. سسٹم بہتر کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کے ہاں سزا اور جزا کا پورا سسٹم عائد ہے, موجود ہے, آپ اس کو جو ہے تھوڑا سا انشور کریں. ہمارے ہاں جزا اور سزا دونوں کا سسٹم نہیں ہے. جزا میں کرپشن انوالو ہے, جو کرپٹ لوگ اور ایسے لوگ جزا لے جاتے ہیں جن کا کوئی کنسرن نہیں ہوتا, اور سزا بھی ایسے لوگوں کو مل جاتی ہے جن کا اس سے لینا دینا نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ صرف اور صرف جو ہے اپنے ان لوگوں کو جو کہ آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, پولیس ہے جس کے اندر بنیادی چیز ہے, جس کے اندر ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہیں, اگر آپ ان کو تھوڑا سا کھینچیں, اور یہ ہر بندے کو اگر جس نے ماسک نہیں پہنا ہوا اس کو جرمانہ کرنے لگ جائیں, یہاں پہ کریں نا آپ 5,000 روپے کا جرمانہ. دیکھیں اگلے دن ماسک کیا, وہ ماسک ڈھونڈتا پہ وہ باہر ہی نہیں نکلے گا, اس کو پتہ ہے. یہی قوم دیکھیں نا موٹر وے پہ جا کے موٹر وے پولیس کی وجہ سے یہ بالکل سیدھی ہو جاتی ہے. آپ اپنی لین میں رہتے ہیں, چونکہ آپ کو پتہ ہے بھائی اگلے نے روک لینا ہے اور انہوں نے جرمانہ کرنا ہے. آپ وزیر ہیں یا سفیر ہیں یا آپ عام آدمی ہیں, آپ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے نہ آپ لین چینج کرتے ہیں. لیکن وہی لوگ جو ہیں جب جی ٹی روڈ پہ آتے ہیں تو ریس سے مار رہے ہوتے ہیں, گاڑیاں اڑا رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. سو وہاں پہ لا اینڈ آرڈر نہیں ہے اتنا, قانون کی حکمرانی اس لیے زیادہ
زیادہ ہے موٹر وے پہ کہ انہوں نے جرمانے کیے ہیں, بھاری جرمانے کیے ہیں ماضی میں, اور اس کی وجہ سے لوگ ڈرتے ہیں کہ یار یہ نہ ہو کہ جرمانہ ہو جائے. آپ آج جرمانے کرنے لگ جائیں, آپ لوگوں کو بھاری وہ کریں, تو میں نہیں سمجھتا کہ لوگ جو ہے وہ اس کو سیریس نہیں لیں گے. ایک تو یہ کہ یہ گورنمنٹ کو کرنا ہے کہ انہوں نے سزا اور جزا کے نظام کو جو ہے وہ مؤثر بنانا ہے, لوگوں کو جو ہے انشور کرنا ہے کہ آپ برائے مہربانی آپ ماسک نہیں پہنیں گے تو پھر آپ کو جو ہے سزا دی جائے گی. اور دوسری بات اس کے اندر امپورٹنٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ تھوڑی سی ویکسین کے عمل کو تیز کرے. دیکھیں سمپل سا طریقہ ہے جو چائنا نے ہمیں بتا دیا ہے, اور دنیا اسی طریقے کے اوپر جو ہے وہ چل رہی ہے. جس ملک نے اس طریقے کو اڈاپٹ کیا وہ ملک تو ٹھیک ہے, لیکن جنہوں نے نہیں اڈاپٹ کیا ان ملکوں میں پرابلم زیادہ ہے. چائنا نے کیا طریقہ, انہوں نے ووہان بند کر دیا تھا, انہوں نے بیجنگ بند کر دیا تھا, انہوں نے چائنا بند کر دیا تھا, انہوں نے فلائٹیں بند کر دی تھی, انہوں نے انٹرنیشنل رابطے بند کر دیے تھے. سو آپ کو بھی کرنے ہیں, آپ کو چلیں جی آپ تمام شہروں میں نہ کریں, آپ بڑے شہروں میں جن شہروں میں زیادہ ہے آپ پورے شہر بند کر دیں, آپ ان شہروں کو 14 دن کے لیے ان کو کلوز کر دیں. نمبر 1. نمبر 2, آپ جن شہروں کو کلوز کریں اس کا مطلب ہے 14 دن اگر آپ نے ایک شہر کے اندر کرفیو لگا دیا یا 14 دن آپ نے اس کے اندر لاک ڈاؤن کر دیا یا 14 دن ان کو باہر نہیں نکلنے دیا, اس کا مطلب ہے کہ 14 دن کے بعد یا 15 دن کے بعد یہ طے ہے کہ اس میں کسی بچے کو کسی شخص کو بھی کورونا نہیں رہا. تو گھر کو اپنے گھر پہ آپ ان کو ٹائم دیں بھائی گھر سے نہیں نکلنا. سو ہر گھر میں اگر ہر شخص کو کورونا ہو کے ختم ہو چکا ہے تو پھر آپ ان کو نکالتے جائیں, ان کے ٹیسٹ کرتے جائیں اور پھر اس کے بعد ان کو ویکسین لگاتے جائیں. ہر شہر آپ دیکھیں 4 شہروں کو آپ پہلے کر لیں, پھر ایک بعد 4 شہروں کو کر لیں, 4 شہر کر کے شہروں کے درمیان رابطے بند کر دیں, اور ان کو کہیں کہ اس شہر کے لوگ دوسرے شہر میں نہیں جا سکتے. اسلام آباد والا پنڈی نہیں آ سکتا, پنڈی والا لاہور نہیں جا سکتا, لاہور والا جو ہے وہ ملتان نہیں جا سکتا. آپ کو ہر شہر کو جو ہے وہ بند کرنا ہے, شہروں کو آپ پاک کرتے چاہیے کورونا سے, اور اس دوران آپ اپنی فلائٹیں جو ہے وہ کلوز کر دیں. آپ کو میکسیمم آپ کے جو ہے نا وہ 3 مہینے لگیں گے, 3 مہینے بعد پاکستان میں ایک بھی کورونا کا مریض نہیں بچے گا. سو آپ اس طرح سے اس سے جو ہے وہ نکل سکتے ہیں. اور یہ فارمولا یہ کوئی ایلین فارمولا نہیں ہے کہ ہمیں آ کے جو ہے وہ کسی اور سیارے سے بتایا ہوا ہے. یہ ہمارے ملکوں نے ساتھ والے ملکوں میں کیا ہے, انہوں نے ثابت کیا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ شہروں کو پاک کیا ہے. اور ہماری افواج کو بڑا تجربہ ہے. دیکھیں ہمیں ان دیکھے دشمن سے لڑنے کا بڑا تجربہ ہے, ہم نے ان دیکھے دشمن کو بڑا مارا ہے. اور آپ نے دیکھیں ہم نے شہر پہلے آئی ڈی پیز کا جو کانسیپٹ دیا تھا وہ یہی ہے نا کہ ہم نے لوگوں کو پہلے ڈسپلیس کیا, ان کو وہاں سے نکالا, پھر وہاں سے دشمن کو مارا, اس کو فارغ کیا, پھر ہم نے لوگوں کو کہا واپس آؤ. اسی طرح ہم نے جو ہے ہم نے یہاں پہ نکالنا نہیں ہے, ہم نے صرف ان کے رابطے توڑنے اور ان کو بند کرنا ہے, بند کر کے اور ان کو اس وقت نکالنا جب ان کو ویکسینیشن ہو جائے. اور پھر بھی یہ نہیں کہ وہ ویکسین لے کے وہ اور شہروں میں پھر رہے ہیں. آپ پنڈی اسلام آباد کو دونوں کو ساتھ ساتھ کریں, اور پنڈی کے لوگ اسلام آباد آ جائیں, اسلام آباد کے لوگ پنڈی, ان دونوں شہروں کو آپ پشاور سے کاٹ دیں, ان دونوں شہروں کو آپ لاہور سے کاٹ دیں. جو آپ کے جی ٹی روڈ ہے اس کو بند کر دیں, اس کا کوئی نہیں آئے گا بھائی, اور لاہور کو بھی آپ کاٹ دیں. آپ پہلے 5 شہروں کو کریں, 5 شہروں کے بعد اگلے 5 شہروں کو. ٹوٹل آپ کے پاس دیکھیں ہمارے پاس کون سے 2000 شہر ہیں, ہمارے پاس جو ہے وہ کون سی جو ہے بڑے شہر ہمارے پاس جو ہے 20-25 ہیں. 20-25 شہر آپ کے کلین ہو گئے. چھوٹے شہروں میں لوگوں کی امیونٹی ویسے بھی اچھی ہے, وہ ویسے بھی جو ہے وہ کر جائیں گے. پھر آہستہ آہستہ آپ اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرتے جائیں اور باقی چھوٹے شہروں تک پہنچ جائیں. سر ویکسین کے حوالے سے کیا کہنا چاہیے؟ ویکسین مطلب بہت سے رومرز بھی ہیں کہ یہ ویکسین جو ہے ہمیں 2 نمبر ویکسین دی جا رہی ہے, اور پھر اس کے بعد اس کو لگانے کے بعد ڈیتھ ریشو بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. اس حوالے سے آپ عوام کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جو ویکسین ہے اس میں کافی ساری چیزیں ہیں. جو فائزر کی ویکسین ہے وہ اور طرح کی RNA بیس ہیں, اور کچھ آپ کی دوسرے اس پہ بنی ہوئی جو ٹریڈیشنل اور روایتی طریقہ ہے. بالکل روایتی اور RNA بیسڈ ویکسینس کے اندر فرق یہ ہے کہ اس کے اندر ایک عدم ہوا وائرس ہی ہوتا ہے, ہاف ڈیڈ یا ڈیڈ وائرس جو ہے وہ آپ کی باڈی کے اندر اتار دیتے ہیں, بٹ اس کو تھرو ایک پروسیس سے گزارا ہوا ہوتا ہے. وہ جب آپ کی باڈی میں جاتا ہے تو آپ کی باڈی کے اندر جو ہے ایک مدافعتی نظام ہے جس کو سگنل ملتے ہیں جو ایکٹیو ہوتا ہے, وہ بتاتا ہے کہ جی باہر سے ایک دشمن آیا ہے اور ہم نے اس کو مارنا ہے, اور وہ مدافعتی نظام اکٹھا ہو کے اس کو مارتا ہے. اب چونکہ وہ اس کو ہاف ڈیڈ کو یا ڈیڈ وائرس کو جو ہے مار دیتے ہیں تو اس کے اندر سگنیچرز آ جاتے ہیں, اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا ہم نے کس طرح اس سے نمٹنا کیسے ہے. سو وہ ایک آپ کی شیلڈ بن جاتی ہے. الٹیمیٹلی جب اوریجنل وائرس آتا ہے, جب زندہ وائرس آتا ہے یا جب اس میں پراپر وائرس آتا ہے تو آپ کی باڈی کے اندر وہ جو مدافعتی نظام ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے, وہ اس کو جو ہے وہ اڑا دیتا ہے اور اس کو ختم کر دیتا ہے. یہ تو ہے جو آپ کے یہاں آپ کا جو وائرس کا جو روایتی ویکسین ہے وہ جس کے اوپر بنائی جاتی ہے. جو RNA بیسڈ وہ ہے اس میں یہ ہے کہ وہ آپ کی باڈی کے اندر جو ہے وہ آپ کے DNA اور RNA کے اندر اس طرح کی کوڈنگ کر دیتے ہیں اور میسیجنگ کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جب وہ وائرس آتا ہے تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے نپٹنا کیسے ہے. یعنی یہ سمجھ لیں کہ ان
उनको ट्रेनिंग दे देते हैं, उनके अंदर वो ट्रेनिंग का सिस्टम एक एक्टिव कर देते हैं, जिस ट्रेनिंग के तहत जो है वो उससे निपट सकता है। अब आ जाइए कि ये वैक्सीन जो है वो कौन सी यहाँ पे काम कर रही है, कारगर है और कौन सी नहीं है। देखिए पाकिस्तान के अंदर जो है पूरी दुनिया में ये रूमर्स हैं कि वैक्सीन लगवाएंगे पता नहीं ये हो जाएगा, वैक्सीन लगवाएंगे पता नहीं क्या हो जाएगा। वैक्सीन लगवाने से कुछ भी नहीं होता। जिन्होंने लगवाई है वैक्सीन, मेरी अपनी फैमिली के कुछ लोगों ने लगवाई जो कि 60+ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हैं, ज़िंदा हैं, बेहतरीन हैं। और यूरोप में भी मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने वैक्सीन लगाई, यूके के अंदर, अमेरिका के अंदर, और वो बिल्कुल हेल्दी हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बट हाँ, यहाँ पे ये ज़रूर हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को जब वैक्सीन लगी तो उनकी तबीयत ख़राब हो गई, पता चला कि उनको पहले से वायरस था। अगर उनको वायरस था तो वैक्सीन लगा गई, ये अगेन एक क्राइम है। और अगर वैक्सीन की वजह से जो है वो बीमार हुए तो ये तो बहुत बड़ी जो है वो है। ये तो खैर वक्त बताएगा, चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वैक्सीनेशन जो है इसके अंदर भी पॉलिटिक्स हो रही है, इसके ऊपर भी जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो खेली जा रही हैं। सूबे जो है वो कहते हैं हमें पैसे नहीं मिल रहे, हम कहाँ से वैक्सीन लेके आएँ, हमें भी इजाज़त दी जाए। वफाक कहता है हमने कब रोका है आपको वैक्सीन लाने से, आप भी लें, आप भी जो है वो लोगों को वैक्सीन लगाएं। वफाक के पास जो है अभी उन्होंने जो है वो 50 साल वाले शुरू कर दिए आज से, और उनके लिए जो है वो 5 लाख डोजेज जो है वो आ गई हैं। 5 लाख जो है वो कल भी आ जाएंगी, और इसी वीक में वो कह रहे हैं कि 2 मिलियन तक जो है डोजेज हमारे पास इसकी पहुँच जाएंगी, क्योंकि 50 लाख लोग जो हैं ये 50+ वाले, इनको भी वैक्सीनेशन जो है वो शुरू हो जाएगी। जी सर, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि इकॉनमी है हमारी। पाकिस्तानी करेंसी जो है बेहतर करार, ये कितना अहम है? देखिए 2 चीज़ें हैं। करेंसी का अच्छा होना तो ज़ाहिर बात है कि हमारे लिए एक खुशी की बात है। हमारी करेंसी अच्छी होती है तो मुल्क के बाकी मामलात बेहतर होते हैं। लेकिन एक होता है ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ट्रिकल डाउन इफेक्ट ये होता है कि आप एक गिलास ले लें, उस गिलास के अंदर पानी डालते जाएं, इतना पानी डाल दें कि वो गिलास भर जाए। अच्छा, जब वो गिलास भर जाता है तो फिर उसके ऊपर से पानी बहना शुरू हो जाता है। जब पानी बहना शुरू हो जाता है तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि जो अगर फ़र्ज़ करें कि गिलास है, उस गिलास के पेंदे के साइडों पे लोग बैठे हुए हैं, तो पानी बह के उन तक पहुंच जाता है। जब पानी बह के उन तक पहुंचेगा तो वो जो लोग हैं वो उससे फ़ायदा उठाएंगे उस पानी से। वो कहते हैं कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट के ज़रिए पानी उन तक पहुँच गया। ठीक है। अब आप ये देखिए कि जो इसका जो समरात है, जो इसका इकॉनमी का जो रुपये बेहतर होने का जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, वो आम आदमी तक नहीं आ रहा। यानी इसके समरात जो है वो कहाँ हैं, कहाँ गुम हो रहे हैं, कौन इसके सम्राट से फ़ायदा उठा रहा है, इसका तो हमें नहीं पता। लेकिन हम ये देखते हैं कि महंगाई आज भी अपनी जगह पे मौजूद है। महंगाई का तनासब उतना ही है जितना पहले था। जो बाकी चीज़ें हैं वो आज भी अपनी जगह पे जो है वो उसी तरह से जो है वो पूरी शद्दुमत के साथ मौजूद है। हाँ, एक बात हो सकती कि जो आपने फॉरेन पेमेंट्स करनी है, जो हमने बाहर बैरूनी अदायगियाँ करनी है, तो उसमें आपको बेहतर फ़ायदा हो सकता है। अब फ़र्ज़ करें अगर मैंने जो है वो $1 करोड़ देने थे और $1 करोड़ के लिए मुझे पहले $2 करोड़ देना था, तो अब हो सकता है कि रुपया बेहतर होगा तो मुझे 2 करोड़ देने के बजाय जो है वो 2.25 करोड़ देना पड़े, और बेहतर हो जाएगा तो मुझे 1.5 करोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे रुपया दे के डॉलर खरीदना है अपने मुल्क से, और डॉलर खरीद के मुझे डॉलर में पेमेंट करनी है। सो आपके लोकल इन्वेस्टर के लिए तो फ़ायदा है इसके अंदर, आम आदमी को अभी तक फ़ायदा इसका नहीं। शायद आम आदमी तक फ़ायदा आ जाए 6 महीने बाद, साल बाद, लेकिन फ़िलहाल आम आदमी को इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में माशरती पॉलिसी जो है दुरुस्त सिमत में जा रही है? देखिए पीटीआई की हुकूमत में जो मुआशी पॉलिसियाँ हैं, मुआशी या मुआशरती, आपने मुआशी पॉलिसी देखें, मुआशी पॉलिसी जो है जी पीटीआई की, ये तो मैं समझता हूँ इसके ऊपर बहुत सारे सवाल हैं। इनकी खारजा पॉलिसी भी और इनकी मुआशी पॉलिसी दोनों नाकाम हो गई। उसकी वजह यह है कि शेख साहब का जो कि हफीज़ शेख थे, उनका हारना पार्लियामेंट के अंदर, और उनको कम वोट पड़ना, ये बुनियादी तौर पे हुकूमत की माशी पॉलिसियों की नाकामी थी, जिसको पार्लियामेंट ने बताया कि हम आपको नहीं मानते, हम आपको इस काबिल नहीं समझते कि जो है वो, उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने उसको वोट नहीं दिया। सो ये उनकी माशी पॉलिसियों की नाकामी का एतराफ़ था जो पार्लियामेंट ने किया था, जिसको इन्होंने समझा नहीं। अल्टीमेटली हफीज़ शेख को उनको हटाना पड़ा। इनका ख्याल था कि हम 6 महीने इसको जारी रखेंगे, लेकिन 6 महीने बाद भी जो है वो आज इस नतीजे पे पहुंचे कि नहीं, इसको हटा दें। बाबर नदीम साहब की हालत आपके सामने है। उन्होंने जो है जिस तरह के मामलात किए और जिस तरह से उन्होंने जो है वो पेट्रोल की प्राइसेस को वो उन्होंने किया, और यहाँ पे पेट्रोल के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया और पेट्रोल को जो है उन्होंने ब्लैक में बेचा है, उनकी अपनी कंपनी और उनके अपने मामलात। तो उन्होंने जिस तरह से वो गेम की है, सो आप समझ सकती हैं कि इनकी क्या माशी पॉलिसीज़ होंगी। सो माशी पॉलिसी
پالیسیز تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کی کوئی کامیاب ہیں, انتہائی ناکام اور پیتھیٹک معاشی پالیسیز ہیں, اور معاشی پالیسیز کی پیتھیٹک ہونے کی وجہ سے ان کی فارن پالیسیز بھی جو ہے کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. دیکھیں افواج پاکستان جو ہے وہ تو لڑ رہی ہیں بیچاری, انہوں نے تو لڑنا ہے, وہ آئے ہی لڑنے کے لیے, وہ بھارت سے پہلے بھی جنگیں کی ہیں, ہم آئندہ بھی کر لیں گے, ہم نے پہلے بھی ان کو کٹ لگائی ہے, ہم آئندہ بھی لگا لیں گے. کلبھوشن کی صورت میں جو ہے آپ دیکھ لیں جو ہماری ایئر فورس نے کیا, اور جس کے بعد جو ہے ہم نے پھر ایک دنیا کو ہم نے میسیج دیا کہ ہم پرامن بھی ہیں اور ہم مار بھی سکتے ہیں اور ہم گرا بھی سکتے ہیں. سو ہمارے افواج پاکستان جو ہے وہ تو مضبوط ہیں, وہ تو اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہیں, ان کو تو آپ نہ ہی کچھ کہیں. اب آگے باقی یہ ہے کہ آپ کی جو ہے جو پولیٹیکل لیڈرشپ, ان کے بھی کچھ فرائض ہیں. اب یہ آ کے آپ کی ملٹری لیڈرشپ نے نہیں کرنا ہوتا کہ وہ جائیں جا کے جو ہے وہ انڈیا سے بات چیت کریں, پھر آپ رولر ڈال دیں گے جو ہے وہ کر رہے ہیں. یہ ان کا کام بھی نہیں ہے. یہ کن کا کام ہے؟ بھارت کو انگیج کرنا, بھارت کو ٹیبل ٹاک میز پہ لے کے آنا, بھارت کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کو طے کرنا, باقی ملکوں کے ساتھ جو ہے وہ معاملات طے کرنا. یہ کس کا کام ہے؟ یہ کام ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کا, یہ کام ہے حکومت پاکستان کا, یہ کام ہے عمران خان صاحب کا, یہ کام ہے پی ٹی آئی کے ان لوگوں کا جو اقتدار میں بیٹھے ہیں, یہ کام ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا, اور یہ کام ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کا. ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے یہ اپنا کام پورا نہیں کیا. انہوں نے آپ دیکھیں کہ انہوں نے جس قسم کے کام کیے ہیں, میں تو ان سے مطمئن نہیں ہوں. میں کیا, بہت سارے لوگ اور بھی مطمئن نہیں ہیں. آپ روزانہ اٹھا کے دیکھیں اخبارات کے جو ہے ٹریول پیجز جو ہے وہ ان کے خلاف بھرے ہوئے ہیں. روزانہ دیکھیں آپ لوگ جو ہے وہ ان کے خلاف آرٹیکل لکھ رہے ہیں. آپ ذرا ٹاک شوز دیکھ لیں اٹھا کے, ہر بندہ ان کے خلاف بول رہا ہے, اور ہر بندہ جو ہے ان کی معاشی پالیسیوں سے تنگ ہے. یہ معاشی پالیسیوں کا یہ انجام ہے کہ آج دیکھیں کہ لوگوں کو جو ہے وہ اپنی بےروزگاری کا گراف اٹھا کے دیکھیں. جی ہم نے 50 کروڑ گھر دے دیں گے, ہم جو ہے وہ 1 کروڑ گھر دے دیں گے اور 50 لاکھ نوکریاں دے دیں گے. نہ آپ 1 کروڑ گھر دے سکیں, نہ آپ 50 لاکھ نوکریاں دے سکیں. تو ایسی صورتحال میں جب آپ کے پاس نہ نوکریاں دینے کے لیے, نہ لوگوں کو گھر ہے, نہ لوگوں کو جو ہے وہ ان کے لیے آپ کے پاس باقی انتظام ہے, اور آپ کیا بنا رہے ہیں؟ ان کو بھیک منگا. آپ ان کے لیے کیا بنا رہے ہیں؟ آپ ان کے لیے ایسی چیزیں بنا رہے ہیں جہاں پہ وہ آئیں رات کو رہیں. مطلب یہ ریاست کا کام ہے, اور ریاست کا کام ہے لوگوں کو مضبوط کرنا, ان کے پاؤں مضبوط کرنا, ان کو روزگار دینا, ان کو اس قابل کر دینا کہ وہ جو ہے وہ ریاست کی طرف نہ دیکھیں. ریاست کیا کر رہی ہے؟ ریاست کہتی ہے کہ ہم آپ کے لیے جو ہے نا ایسے گھر بنائیں گے یا ایسے ہاؤسز بنائیں گے جہاں پہ آ کے آپ کو کھانا ملے گا, آپ کو رات گزاریں, پھر چلے جائیں. اگلی رات کہاں گزاریں گے؟ اس سے اگلی رات کہاں گزاریں گے؟ اور اس سے اگلی رات کہاں گزاریں گے؟ اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ کہاں پہ آ جائے گا؟ آپ کے ملک کے اندر جو ہے کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک بندہ جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جو ہے آپ کی جو شیلٹر ہاؤس آپ نے بنا لیے ہیں یا آپ نے جو پناہ گاہیں بنا دی ہیں وہاں پہ آ کے جو ہے رہنا شروع کر دے؟ ممکن نہیں ہے. تو آپ لوگوں کو اتنا مضبوط کیوں نہیں کر دیتے کہ وہ آپ کی طرف دیکھیں ہی نہ؟ آپ ان کو جو ہے بھکاری بنا رہے ہیں, آپ ان کو جو ہے وہ اپنا ان کو تفیلیہ بنا رہے ہیں, آپ نے ان کو جو ہے وہ ایک عجیب سے کام پہ لگا دیا کہ آئیں جی آ کے ہم سے جو ہے وہ لیں. مطلب یہ اس سے صرف کیا ہے کہ آپ اپنا ووٹ بینک جو ہے بڑھانا چاہتے ہیں. آپ کا خیال ہے کہ اگر 50 لاکھ روٹی کھائیں گے تو 50 لاکھ لوگوں کو روٹی تو مل جائے گی, اور 50 لاکھ میں سے ہو سکتا ہے اگر 5 لاکھ بھی ووٹ دیں گے تو میری 5 جو ہے وہ سیٹیں نکل آئیں گی. آپ ایسے سوچنا چھوڑ دیں. آپ ریاست ہیں, ریاست کا کام یہ نہیں ہوتا, حکومت کا کام یہ نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ اپنا گاؤں میں لے آئیں, لوگوں کو جو ہے شیلٹرز میں لے آئیں اور ان کو جو ہے روٹیاں کھلانے لگیں اور تنور لگا دیں. اور یہ وہ ایسی نہیں حکومتیں چلا کرتی, نہ ہی ایسے معاشرے چلتے ہیں. آپ کو لوگوں کے لیے جو ہے پالیسیز دینی پڑتی ہے, آپ کو روزگار جنریٹ کرنا پڑتا ہے, آپ کو فیکٹریاں لگانی پڑتی ہیں, آپ کو دفاتر بنانے پڑتے ہیں, آپ کو ایسا انفراسٹرکچر اور پیرافرنیلیا کھڑا کرنا پڑتا ہے کہ لوگوں کو خود بخود جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ ایک کال آ جائے, وہ جائیں انٹرویو دیں, ٹیسٹ دیں, تعلیم حاصل کریں, نوکری کریں, اور اپنی ٹائی لگا کے گاڑی میں بیٹھ کے جو ہے وہ بابو بن کے جائیں اور عزت سے جیے. آپ ان کو جو ہے وہ ایک بے عزت قسم کی زندگی گزارنے پہ مجبور کر رہے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں نہیں میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوں. ایک دن آپ کھانا کھا لیں گے میڈیا کے لیے, آپ بھی جا کے روزانہ کھانا نہیں کھائیں گے, اور روزانہ ان کے دل پہ جو گزرتی ہے وہ آپ انہیں سے پوچھیں ذرا. بالکل بالکل. اگر ہماری اکانومی درست سمت میں جا رہی ہے تو بے روزگاری اور مہنگائی کیوں بڑھ رہی ہے؟ نہیں جاری نا, صحیح سمت تو جا ہی نہیں رہی. یہی تو مصیبت ہے, یہی تو ہم رو رہے ہیں کہ ہماری جو ہے جو معیشت ہے یا ہماری جو معاشیات ہے, یہ جو ہماری چیزیں ہیں یہ درست سمت میں نہیں ہیں, یہ بہت غلط سمت میں جا رہی ہیں. اور ہماری دیکھیں اگر صحیح سمت میں جا رہی ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ پھر آج جو ہوتا یہ کہ آپ کے جو ہے وہ آپ کے ملک کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو روزگار مل رہا ہوتا. آپ کے ملک کے اندر آپ کو پتہ ہے کتنے لوگوں نے چھانٹیاں کی ہیں, کتنے لوگوں کو نکال دیا, کتنے لوگ بے روزگار ہو گئے, کتنے لوگ جو ہے ان امپلائمنٹ بڑھی ہے, اس کے اندر کتنے % اضافہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, سو آپ کے ملک میں جو ہے 78 لاکھ
لاکھ لوگ جو ہے اس وقت جو ہے وہ ان کو مختلف طرح کا روزگار چاہیے، وہ بے روزگار پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، 1 کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں. آپ کے ملک میں خطے غربت سے نیچے رہنے والے لوگوں کی تعداد بڑی ہے. ٹھیک ہے، آپ کے ملک کے اندر جو مسائل انکریز ہوا ہے، سو ایسا کہنا کہ نہیں جی یہ معاشی جو ہے پالیسیاں جو ہیں وہ بڑی درست سمت میں جا رہی ہیں اور پتہ نہیں کون سے تیر مار رہے ہیں، کوئی تیر شیر نہیں مارے جا رہے. یہ صرف حکومت کی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ان کے اعداد و شمار کے گورکھ دھندے ہیں جس میں وہ آپ کو اور مجھے الجھا دیتے ہیں، اور سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ کہانی کیا ہو رہی ہے. باقی سب کہنے کی باتیں. مستقبل میں اگر مہنگائی کم ہوتی ہے تو اس سے پی ٹی آئی کو کیا فائدہ ہوگا اگلے الیکشنز میں؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس وقت تک انہوں نے جتنے نہ ہی مہنگائی کم ہونی، آپ لکھ لیں طیبہ میری بات، مہنگائی کم نہیں ہونی. اس ملک کے اندر چیزوں کی قیمتیں بڑھی ہیں، کبھی کم نہیں ہوئی. یہ اور وہ کہتے ہیں کہ او دن ڈوبا جو تو گھوڑی چڑھیا کبا، سو کبا جو ہے نا وہ گھوڑی نہیں چڑھ سکتا. یہ دن ختم ہو چکا ہے. اس ملک میں مہنگائی ختم ہوگی، چیزیں واپس اپنی جگہ پہ آئیں گی، ناممکن ہے. یہاں پہ ہمیشہ اوپر جاتی ہیں نیچے نہیں آتی. ہم نے نہیں دیکھا، میں نے اپنے اس جتنا عرصہ مجھے ہو گیا ہے میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ جو ہے چینی کی قیمت کم ہوئی ہو. اور بھائی چینی اور آٹے کی قیمتیں بڑھانے والے تو ان کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں، لیفٹ رائٹ وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے آپ کہ وہ چینی کی قیمتیں جو ہے وہ کم کر دیں گے یا اس سے جو ہے وہ چیزیں کم کر دیں گے؟ ناممکن ہے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، نیور. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا. ان لوگوں کو جو ہے اپنی معاشی پالیسیز کو ری وزٹ کرنا ہوگا. ان کو عام آدمی کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے اس کے لیے معاشی پالیسیاں اور اہداف ان کو مقرر کرنے ہوں گے. ان کو بتانا ہوگا اور ان کو کرنا ہوگا کہ ہم نے جو ہے وہ، آپ دیکھیں نا ٹیچر جو ہیں وہ کیا کر رہے تھے کچھ دن پہلے پارلیمنٹ کے سامنے مظاہرے، اور یہ کیا کہہ رہے تھے کہ ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، ہم ان کو جو ہے ان کے ساتھ آنی ہاتھوں سے نپٹیں گے. اور جو انہوں نے شیلنگ کی، جو ان کا حال کیا، وہ کیا دوسری دنیا سے آئے ہوئے تھے؟ وہ دہلی سے آئے ہوئے تھے، یا وہ جو ہے وہ نیپال سے آئے ہوئے تھے، یا وہ سری لنکا سے آئے ہوئے تھے. اور آپ کے اپنے ملک کے لوگ تھے نا، اور آپ کے اپنے ہی آپ کو سرو کرتے رہے. اور وہ بیشتر لوگ کہہ رہے تھے، کہتے ہیں ہم نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے، ہم نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، دیکھو ہم نے ووٹ دیا اور ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو ایسی صورتحال میں کہ جب سر ٹائم بہت شارٹ ہے تو ہم نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. امریکی ایشین ہیٹ، ایک ترقی یافتہ ملک ہونے کے باوجود یہ ہیٹ کیوں؟ دیکھیں ترقی یافتہ ملک، ترقی سائنس میں کر جانا، ٹیکنالوجی میں کر جانا، اسپیس میں آپ پہنچ گئے، آپ نے ناسا بنا لیا، اس نے کیا کیا کچھ کر دیا، اپنے میزائل سسٹم اچھا بنا لیا، اپنے B-52 جہاز بنا لیے جو مارتے ہیں نظر بھی نہیں آتے، اپنے ڈیزنی کٹر جو ہے وہ بنا لیے، بم بنا لیے کہ جو اتنے تباہی لے کے آتے ہیں کہ جس کا اندازہ نہیں ہے. آپ نے اچھے سے اچھا ڈیفنس سسٹم جو ہے، اپنے ڈیفنس میکنزم جو ہے وہ کھڑا کر لیا، دنیا سے آپ وہ ہو گئے. لیکن اصل میں ہے کیا؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک کالے کو مار دیتے ہیں اور آپ کے ملک کے اندر ہنگامے پھوٹ پڑتے ہیں. اصل میں ہے یہ کہ آپ کے ملک کے اندر جو ہے وہ ریسزم ہے. اصل میں یہ ہے کہ آپ جو ہے آپ دوسروں کو جو زندہ رہنے اور جینے کی جو پالیسی ہے آپ اس کو جو ہے وہ مانتے نہیں ہیں. اصل یہ ہے کہ آپ جو ہے آپ کے ملک کے اندر جو ہے وہ منارٹیز کے ساتھ جو ہے وہ انتہائی ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. اور آپ کی پولیس اٹھ کے جو ہے کسی کو بھی مار دیتی ہے، کسی بھی ایشین کو بھی مار دیتی ہے، کالے کو بھی مار دیتی ہے، کسی کو بھی مار دیتی ہے، اور آپ ان کو جو ہے وہ بات بھی نہیں کرتے. اور اگر کوئی بات کرتا ہے تو آپ اس کے گلے پڑ جاتے ہیں، آپ اس کو جینے نہیں دیتے. سو میں نہیں سمجھتا کہ ایسی ترقی جو ہے وہ کسی کام کی ہے. مجھے وہ غیر ترقی یافتہ ملک لیکن ایک مہذب ملک ہے جہاں پہ تمام مذاہب کو آزادی ہے، جہاں پہ تمام لوگوں کو جو ہے وہ زندہ رہنے کا حق ہے، جہاں پہ تمام لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ انصاف پہ مبنی ایک معاشرہ قائم ہے، جہاں پہ تمام لوگوں کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے جو ہے بات کی جاتی ہے، نپٹا جاتا ہے، ان کو جو ہے وہ بہتر طور پہ جو ہے وہ اپرچونیٹیز دی جاتی ہیں. آپ ذرا امریکہ کے اندر، آپ پاکستانی ہیں، آپ ذرا گھس کے دکھا دیں مجھے ایسی جگہوں پہ، ایسی جابس کے اندر جو کہ ہاں ٹھیک ہے ٹیکنیکل جابس آپ کو ضرور مل جائے گی، آپ انجینئرنگ میں چلے جائیں گے، لیکن گورنمنٹ جابس میں آپ کو جانے کی اجازت ہی نہیں ہے، آپ کو وہ لیتے ہی نہیں ہے. ہاں ہم سے زیادہ جو ہے انڈینز گھسے ہوئے ہیں، انہوں نے کون سے وائل لگائے ہیں، کون سے انہوں نے وہ ان کے پاس گردر سنگھی ہے کہ جس کو وہ استعمال کر کے جو ہے وہ اچھی نوکریاں لے لیتے ہیں، یہ وہی بتا سکتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھارتی جو ہیں وہ امریکہ کے اندر بہت اچھی جگہوں پہ جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں، وہ گورنمنٹ سیکٹر میں بھی گھس جاتے ہیں، وہ اچھی جابس بھی لے لیتے ہیں. اور اس کے برعکس جو ہے پاکستانی ہوں، ایشین ہوں، ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک خاص. اور پھر مسلمانوں کے ساتھ جو ایک غیر مہذب قسم کا اور ناانصافی پہ مبنی جو سلوک ہے وہ عرصے دراز سے کیا جا رہا ہے. اور یہ صرف امریکہ نہیں کر رہا، یہ یورپ بھی کرتا ہے. مجھے بتائیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے، جو ہے خاکے چھاپے ان کے خلاف جو ہے وہ کتابیں لکھی گئیں، ان کے جو ہے وہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک، ان کے بارے میں کیا کیا باتیں کی گئیں. سو گستاخیاں کی گئیں ہماری نبی کی شان میں.
اور پھر ہم اگر بولتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں یہ اسلاموفوبیا ہے, یہ لوگ جو ہے یہ ایکسٹریمسٹ ہیں, یہ لوگ جو ہے یہ یوں ہیں, یہ لوگ وہ ہیں, اور مطلب ہمیں مارتے بھی ہیں, ہمیں رونے بھی نہیں دیتے. یہ ایک عجیب سا ان کا جو ہے وہ. اب دیکھیں نیوزی لینڈ کے اندر کیا کیا, اس نے مسجد میں گیا ہے اور جا کے اس نے جو ہے وہ اپنے گن کے اوپر وہ لگایا ہے, کیمرہ لگایا, اور اس نے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا. اچھا اگر ہم بولیں گے تو ہم پھر ہم ایکسٹریمسٹ ہو جائیں گے, ہم بولیں گے تو ہم فنڈامنٹلسٹ ہو جائیں گے, ہم بولیں گے تو ہم اسلامسٹ ہو جائیں گے, ہم بولیں گے تو ہمارے اوپر جو ہے بہت ساری الزامات لگائے جائیں گے. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں, یہ ویسٹ کا دو تین چہرے ہیں ان کے, یہ وہ چہرے ہیں جو ان کے بڑے خوفناک, گندے, بھیانک, ڈرٹی قسم کے فیسز ہیں جو اب سامنے آتے ہیں, جس میں ہمیں کبھی نظر آتا ہے کہ ایشیائی لوگوں کے ساتھ جو ہے ظلم ہو رہا ہے, کبھی ہمیں کالوں کے ساتھ ظلم نظر آتا ہے, کبھی ہمیں اسلام کے اور اسلامی ممالک کے لوگوں کے ساتھ جو ہے ہمیں ظلم نظر آتا ہے. یو ایس اے جو ہے وہ ایک ایگزامپل ہے پوری دنیا کے لیے. کیا ان واقعات سے یہ جو واقعات ہو رہے ہیں یہ امریکہ کے حق میں بہتر ہے؟ دیکھیں ایگزامپل وہ برائی کی بھی ایگزامپل ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے, وہ برائی کی بھی ایکسٹریم ہے. اگر آپ نے کسی کا وہ اپنے مثال دینی ہے تو آپ کہیں گے تیرے ساتھ میں امریکہ والا حال کراں گا. ٹھیک ہے, سو یو کین ویل امیجن کہ امریکہ کیا حال کرتا ہے دوسروں کا. ٹھیک ہے, اچھا ہے یا برا ہے, وہ دوسروں کا بہت برا حال کرتا ہے. اچھا وہ پھر یہ بھی ہے وہ یار تو امریکہ کو چھڑنا چاہیے سانو. ٹھیک ہے نا. اب یہ دیکھیں کہ اس کا مطلب بے وفائی بھی امریکہ کی اس رشت میں ہے, اور حد سے زیادہ جو ہے دوسرے کے ساتھ جو ہے برا برتاؤ کرنا, برا سلوک کرنا, یہ بھی امریکہ کے اس میں ہے. سو ایسی ملک جس کی باقاعدہ مثالیں بنی ہوئی ہیں اور کوٹ ہوتی ہیں, اور آپ ایک دوسرے کو مثال دے کے بات کرتے ہیں, اس ملک کے بارے میں یا اس ملک کے جو ہے وہ چیزیں جو ہے آپ کیسے اس کو کہہ سکتے ہیں وہ ایک مہذب دنیا ہے, وہ ایک سویلائزڈ لوگ ہیں, یا اس کے نتیجے میں وہاں پہ کیا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اب اپنی آخری سانسوں پہ آ گیا ہے. امریکہ نے جو دنیا میں بویا تھا آج امریکہ کو کاٹنا پڑ رہا ہے. میں نے دیکھا کہ دنیا میں پہلی دفعہ جب سے میں نے دنیا میں آیا ہوں, میں نے امریکہ کے اندر جو کمیونسٹ اور جو سوشلسٹ اور جو لیفٹ ونگ پولیٹیکل لوگ ہیں, پولیٹیکل تھاٹس کے لوگ ہیں, ان کو میں نے سڑکوں پہ نکلے ہوئے دیکھا ہے. سو یہ ایک بہت بڑا الارمنگ ہے, چونکہ امریکہ جو ہے وہ ایک کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے, ایک ایسی سوسائٹی جہاں پہ جو ہے ہمیشہ کیپٹلزم کو جو ہے وہ فروغ دیا گیا, ایک ایسی سوسائٹی جہاں پہ ہمیشہ جو ہے وہ سرمایہ دارانہ جو ہے وہ خواب دیکھے گئے. تو وہاں پہ اگر یہ دستک ہوتی ہے ان ونگز کی, کمیونسٹ ونگز کی, یا سوشلسٹ ونگز کی, یا مائسٹ ونگ کی, یا جو لیننسٹ ہیں, یا جو مارکسسٹ ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی آمد جو ہے یہ کوئی اچھی نہیں ہے امریکہ کے لیے. مجھے امریکہ کا جو تابناک اس کا جو تھا نا ایک جو چہرہ, وہ مجھے اب اور خوفناک اس میں کل میں لپٹا ہوا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. سو میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ سیف ہے. جی ہمارا جو آج ٹاپک تھے, جو ہمارا مین ٹاپک تھا وہ کرونا کے حوالے سے تھا, اور کرونا کو سیریس لیجیے اور SOPs کو ضرور فالو کیجیے, کیونکہ یہ ایک وبا ہے اور یہ اب تھرڈ لیئر آ چکی ہے. یہ ہمارے ملک میں آپ کے قریبی لوگوں کو بھی اب ہو چکی ہے. تو اس کا ہم آپ کو اس پلیٹ فارم پہ صرف یہی بتا سکتے ہیں کہ SOPs کو فالو کریں, اپنے گھر والوں کا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں. اسی دعا اور اسی امید کے ساتھ کہ خوش رہیں, آباد رہیں, ہنستے مسکراتے رہیں. اپنی میزبان طیبہ ساجد کو اجازت دیجیے. کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.